بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹے نے گرل فرینڈ کو تحفہ دینے کے لیے 13 کروڑ کی گاڑی اپنے باپ سے مانگی۔ باپ نے انکار کیا، جھگڑا ہوا، لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے، بیٹے کو سرپرائز تحفہ دینے کے لیے گاڑی بک کرا دی۔ اس سے پہلے کہ گاڑی آتی، نافرمان بیٹے نے کرائے کے قاتلوں سے باپ کو ہی قتل کروا دیا اور خود ہی مدعی بن کر انصاف مانگنے لگا۔ ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام تبصرے میں میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ آج ہم ایک اہم، حقیقی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی خبر پر بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس کو خوب شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انسان امیر ہو تو ہم نے دیکھا ہے امیر والدین کے بیٹے غلط راہوں پر چل پڑتے ہیں۔ نشہ، شراب اور شباب، بس یہی زندگی ان کی۔ اس کو تربیت کا قصور کہیں یا نصیب کا لکھا کہیں۔ عمارت ہر کسی سے نہیں سنبھالی جاتی، دولت دشمن بن جاتی ہے، بعض اوقات اولاد تک نہیں بخشتی۔ یہ سب سن کر، دیکھ کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ظرف ہے، کیونکہ اکثر ایسے دولت مند کم ظرف نکلتے ہیں جو خاندانی نہیں ہوتے۔ خاندانی لوگ ظرف رکھتے ہیں، برداشت کا، حوصلے کا۔ خدا ایسی اولاد کسی کو نہ دے۔ اور قرآن میں صاف ہے کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ناظرین، پڑوس ملک کے اقرا میڈیکل کیمپس کے بانی، کھربوں پتی ڈاکٹر شاہد صدیق کو ان کے اپنے ہی بیٹے نے قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب سے اس واقعے کی تفصیلات کا علم ہوا ہے، تب سے دل انتہائی رنجیدہ ہے۔ راتوں کی نیند اڑ چکی ہے کہ کیا کوئی اولاد اتنی ہی سفاک ہو سکتی ہے کہ اپنے باپ کو قتل کر دے؟ وہ باپ جس نے اس کو ناز و نعم سے پالا، دنیا کی ہر دولت اس کو اس کے قدموں میں نشاور کی۔ باوثوق ذرائع سے پتہ چلا کہ مقتول اپنے قاتل بیٹے، جس کی عمر صرف 24 سال ہے، جس کا نام عبدالقیوم ہے، جس کو باپ 5 لاکھ روپے ماہانہ خرچ کے لیے دیتا تھا۔ بیٹے نے بعد میں مطالبہ کیا کہ میرا خرچ 10 لاکھ روپے ماہانہ کیا جائے۔ ماں اور دادی کی سفارش پر بیٹے نے یہ فرمائش بھی پوری کی۔ اب بیٹا 30 لاکھ ماہانہ طلب کر رہا تھا۔ بیٹے کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ باپ کا ماتھا ٹھنکا کہ تمہارے آخر اتنے خرچ کیوں ہیں؟ اس سے پہلے باپ نے بیٹے کی فرمائش پر پڑھنے کے لیے بیرون ملک بھیجا۔ تعلیم کے لیے بھی بیٹا اپنے چچا زاد کی ہرس میں گیا، وہ بھی مشترکہ جائیداد میں شامل تھے۔ جب ان کے بچے تعلیم کے لیے بیرون ملک جا سکتے ہیں تو مجھے بھی بھیجیں۔ ماں اور دادی نے بھی پھر پرزور سفارش کی کہ بیٹے کو تعلیم کے لیے باہر کے ملک بھیج دیں۔ وہاں اس کی دوستی ایشیائی کمیونٹی کے امیر ترین طبقے کے لوگوں سے ہوئی۔ اس 24 سالہ لڑکے نے اپنے آپ کا تاثر یہ دیا کہ جیسے وہ کسی راجہ مہاراجہ کی اولاد ہے۔ باپ کا پیسہ خوب عیاشیوں پر خرچ کرنے لگا، شراب نوشی شروع کی، پھر آئس کا نشہ اس پر لگا۔ باپ جو پاکستان سے 10 لاکھ روپے خرچ ماہانہ بھیج رہا تھا، بیٹے نے خرچ اس کا 30 لاکھ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسی دوران اس کے گینگ کے کسی بندے نے سوشل میڈیا ایپ کے ذریعے سے اس کی ملاقات پاکستان میں ایک اسٹیج اداکارہ سے کروا دی۔ اس اداکارہ سے تعلقات ہوئے۔ اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے اس نے باپ سے ماہانہ 30 لاکھ روپے کا مطالبہ کر دیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ تمہاری فیس تک میں پاکستان سے بھیجتا ہوں، تمہارے خرچ کیوں ہیں؟ تم پاکستان واپس آ جاؤ۔ بیٹا پاکستان آ گیا۔ باپ نے اسے بہت سمجھایا کہ تم جس سوسائٹی میں بیٹھتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، لیکن آئس کا نشہ استعمال کرتے ہوئے بیٹے کو یہ بات سمجھ نہ آئی۔ اسی اثنا میں اس کی محبوبہ نے 13 کروڑ کی لگژری گاڑی کا مطالبہ کر دیا۔ سفاک قاتل بیٹے نے اپنی محبوبہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی خواہش پوری کرے گا، چاہے اسے باپ کی لاش سے بھی گزرنا پڑے۔ اس سے پہلے بیٹا اس اسٹیج اداکارہ سے شادی کا مطالبہ بھی کر چکا تھا، لیکن باپ نے لڑکی کے خاندان اور کردار کو دیکھتے ہوئے اپنی بہو بنانے سے انکار کر دیا، جس کا اس کو دلی رنج تھا۔ پھر اس 24 سالہ بیٹے نے باپ سے جائیداد کے حق کا بھی مطالبہ کیا۔ باپ نے اسے پیار سے سمجھایا، اس کو بری صحبت سے بچانے کے لیے اس کے دوستوں سے بھی مدد لی۔ انہی دوستوں میں سے ایک اس کا دوست تھا جس کا نام شہریار ہے۔ شہریار نے اسے مشورہ دیا کہ جائیداد کے حصول اور لڑکی سے شادی کے لیے باپ ہی کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ دوست شہریار نے اس کی ملاقات اجرتی قاتلوں سے کروا دی جو پیسے لے کر قتل کرتے ہیں۔ 2 کروڑ میں قتل کا سودا طے ہوا۔
قاتل نے 50 لاکھ روپے ایڈوانس دیے، باقی کی ادائیگی کا وعدہ قتل کے بعد دینے کا ہوا۔ اس اثناء میں شفاق بیٹا شوٹرز کو باپ کی ہر نقل و حرکت کی خبر دیتا رہا۔ جس وقت باپ کا قتل ہوا 14 گولیاں اس پر داغی گئی۔ بیٹا وہیں پر موجود تھا۔ سی سی ٹی وی کیمرے میں ساری تصویریں آ گئی۔ بیٹے نے رونے دھونے کا بھی وہ خوب ڈرامہ رچایا۔ باپ کا جنازہ بھی خود پڑھا۔ جنازے کے دوران تکبیرات تک غلط پڑھی۔ اپنی حرکتوں سے پولیس کی نظروں میں تھا۔ بہت جلد ہی پنجاب پولیس نے جدید بنیادوں پر تحقیق کر کے ملزم کو پکڑ لیا۔ قاتل بیٹے نے اس کو سیاسی قتل کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی۔ پولیس کو یہ تاثر دیا کہ والد کو کچھ دنوں سے سیاست چھوڑنے کے لیے دھمکی آمیز کالیں موصول ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس نافرمان بے حس درندہ صفت بیٹے کا پردہ فاش کرنا تھا، سو قاتل جلد ہی پکڑا گیا۔ دوسری طرف مقتول باپ ڈاکٹر شاہد صدیق نے جب بیٹے کو شادی سے منع کر دیا، 30 لاکھ خرچ بڑھانے کو بھی منع کر دیا، تو باپ نے بیٹی کی تالیف قلبی کے لیے 13 کروڑ کی گاڑی بک کروائی اور بیوی سے کہا کہ بیٹے کو اس کی سالگرہ پر سرپرائز دیں گے۔ وہ گاڑی اس جمعہ کو آنی تھی، لیکن افسوس گاڑی کے ملنے سے پہلے ہی قاتل حوالات میں اور مقتول اللہ کے پاس چلا گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے اور بھی پہلو سامنے آئے ہیں کہ مقتول کی دولت کس طرح سے اس نے کمائی ہوئی تھی، لیکن ہمیں اس کی تفصیل میں نہیں جانا۔ اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ دولت کے خمار میں اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنا نہ بھولیں۔ اپنی اولاد کی تربیت حلال لقمے سے کریں، چاہے پیٹ پر پتھر ہی کیوں نہ باندھنے پڑے۔ رزق حلال کے فائدے ان گنت ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار نیک صالح ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کو دنیاوی مال و دولت ہی نہ دیں، اس کو وقت بھی دیں، اس کی دینی تعلیم اور دینی تربیت بھی کریں۔ اولاد کو ماں باپ کی جانب سے سب سے بڑا تحفہ دینی تعلیم و تربیت ہے۔ اپنی اولاد کی غلط خواہشیں، ان کی ہر ناجائز ضد کو پورا کرنے میں پھر اولاد ایسی باغی ہی ہو جاتی ہے، اس سے احتراز کریں، جس کے نقصان کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ اللہ ہم کو اور ہماری اولاد کو نیک صالح بنائے اور اس طرح کے واقعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ چلیے اب اجازت چاہتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ پھر ایک موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔